حضرت سیدنا امام مہدی کے زمانے میں ایک شخص خشک وادی میں لال جھنڈا لے کر نکلے گا، لال جھنڈا، اور یہ یاد رکھیں یہی فتنہ شام کا مرکز ہوگا، جو شام کے مرکز سے یہ فتنہ نکلے گا، اور ان کی پیشانیوں پر بھی عبادت کے نشانات ہوں گے، آثار ہوں گے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے بڑے نمازی ہیں، نماز پڑھ کر اپنی پیشانیوں پر وہ نشانات کر دیں گے، لیکن جہاد کی بات بالکل نہیں کریں گے، اور نکلیں گے بھی مسلمانوں کے خلاف، اور نکلیں گے بھی حضرت سیدنا امام مہدی کے خلاف۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، فرمایا فیہ اثر العبادت، عبادات کے نشانات ہوں گے، اتنی کثرت سے عبادت کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ نکلیں گے حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے خلاف۔ اور پھر اہل مشرق اور حضرت کعب فرماتے ہیں یہ جو فتنہ شام سے نکلے گا، مرکز کا جو فتنہ ہوگا، وہ لوگ جن کا پیشوا ہوگا وہ اپنے گھوڑوں پر لشکروں کے ساتھ، وہ مشرق کے اکثر لوگوں میں، وہ جن میں اکثر کا تعلق خراسان سے ہوگا یا فارس سے ہوگا، ان سے جنگ کریں گے، کیونکہ یہ خراسان کا علاقہ، اور یہی اس مقام سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا کہ دجال وہیں سے، اور جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ خراسان اور اصفہان، یہ جتنے علاقے ہیں تقریباً، اور پھر یہ ایران کے علاقے میں آتے ہیں خراسان وغیرہ، تو جنگ کریں گے، اور اہل مشرق بھی ان سے جنگ کریں گے۔ ان دونوں کے درمیان کئی مقامات پر بڑے بڑے معرکے ہوں گے، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ پھر کیا ہوگا جب اہل مشرق کو اچھا اس فتنے کا جو نام دیا نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ سفیانی لشکر ہے، سفیان کا فتنہ ہے۔ وہ جنگ کرتے ہوئے بہت لمبا عرصہ گزر جائے گا، وہ بنو ہاشم کے ایک شخص کے پاس آئیں گے، وہ بیعت کریں گے، اور وہ شخص ان دونوں مشرق کے علاقوں میں آخری علاقوں میں ہوگا۔ یہ جو آخری علاقہ مشرق کا ہے نا، وہ آخری علاقہ آج کا یہ جو افغانستان ہے، یہ افغانستان کے لوگ یہ یہاں سے نکلیں گے اور جھنڈا اٹھائیں گے، اور ان کا نشان جو ہوگا وہ کالا جھنڈا ہوگا، وہ جا کر حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے افغانستان۔ اس کے بعد وہ ہاشمی اہل خراسان کا لشکر لے کر پھر یہاں سے نکلے گا، جس کے ہر اول دستے کا سردار بن تمیم کا ایک غلام ہوگا، پہلی رنگت میں جو اس کی حلیہ مبارک ہوگا وہ کم داڑھی والا ہوگا، اور اس تمیم کو جب ہاشمی کے خروج کی اطلاع ملے گی کہ ہاشمی بھی لوگ نکلے ہیں آپ کے جنگ کے اعتبار سے، تو وہ اس کے پاس آئیں گے، پھر وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ تقریباً اپنے ساتھ 50,000 سپاہیوں کو لے کر پھر لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر وہ ہاشمی اس تمیمی شخص کو اپنے ہر اول دستے کا سردار بھی بنائے گا۔ اب ان کا لشکر اتنا طاقتور بن جائے گا کہ ان کی راہ میں اگر کوئی مضبوط پہاڑ بھی آ جائے تو اسے ختم کر دیں گے۔ پھر ان کی سفیانی لشکر سے جنگ ہوگی، اور اس میں سفیانی کو شکست ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ سفیانی لشکر تیار ہوگا، پھر مسلمانوں سے لڑائی کرے گا۔ اس میں تقریباً ان کے سفیانی کے آدھے آدمی مارے جائیں گے، ہاشمی پھر لشکر جب ان کے ساتھ جنگ ہوگی تو پھر مسلمانوں کو البتہ تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، اور اس میں ان کو شکست ہوگی۔ پھر یہ یہاں سے جا کر پھر مکہ المکرمہ کی طرف سفر کریں گے۔